ہم صرف دعا مانگتے ہیں، مگر سنا ہے کہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جو دعا ہم چلتے پھرتے مانگتے ہیں، کیا اس میں بھی درود پڑھنا واجب ہے؟ اور اگر نہ پڑھیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنی نمازوں میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور اللہ اکبر تکبیر تحریم، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی بالماء بالثلج والبرد۔ کتنی دعا پڑھ رہے ہیں، درود شریف نہیں ہے، یہ کوئی ضرور نہیں۔ لیکن آپ جیسے اپنی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، ایک تو عام دعا ہے، فجر کے بعد آپ دیکھتے ہیں جتنی آپ دعائیں پڑھ ڈالیں شو سے، اللہم اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، و کہیں درود نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی آپ اطمینان سے بیٹھے کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکل ہے، مال کی، اولاد کی، دشمنوں کی طرف سے پریشانی، اب اگر آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دعا کے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور دعا کے بعد درود پڑھیں۔ کیوں؟ حدیث ترمذی وغیرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں ایک صاحب ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو یہ دے دے، ڈائریکٹ شروع کر دیا مانگنا۔ لقد اجل ھذا، لوگوں دیکھو، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بہت جلدی سے کام لیا، اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تو اس کی۔ لقد اجل ھذا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو شروع کیا لیکن بڑی جلد بازی کیا۔ دعا کر کے فارغ ہوا تو اللہ سنو، ادھر آؤ، تم نے کیا مانگا دعا سے؟ اللہ ہی سے مانگے، اور کس سے ہم مانگیں گے؟ ہم نے فلاں چیز مانگی، فلاں چیز مانگی، فلاں چیز مانگی، فلاں چیز مانگی۔ اللہ سنو، تم نے ذرا جلد بازی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، حمد و ثنا کرے، یہ ہے ضروری۔ خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، کبریائی بیان کرے، پھر ہمارے اوپر درود و سلام بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے۔ ایسے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعا کو قبول کرے۔ ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، وہ بھی مخصوص دعاؤں کے اندر۔ اب ذرا دیکھیں، نماز میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بین السجدتین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کتنی بڑی دعا! اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ بندے نے، اللہ سے فرمایا، بندے نے سب کچھ مانگ لیا ان پانچ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، سب تو مانگ لیا، کوئی چیز چھوڑا نہیں۔ دیکھیں، ہاں درود کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، چونکہ نماز کی دعا ہے۔ عام طور پر نماز کے باہر کبھی آپ بیٹھے ہیں اور کچھ دعا مانگنا چاہتے ہیں، مخصوص کوئی پریشانی، اس موقع پر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نبی پر درود بھیجیں، اور دعا جو کچھ مانگنا ہے مانگیں، اور آخر میں پھر کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر لیں، اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھیج لیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا یہی مطلب اس آیت کا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور اللہ ہی تعالیٰ کے پاس دعائیں قبول ہونے کے لیے جاتی ہیں، اور عمل صالح جو ہے دعا کو اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلے گا کہ دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی چیز ہوتی ہے بندے کے عمل صالح ہوتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا عمل صالح سے عام عمل صالح، اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پر درود، اور آخر میں
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود۔ ہمارے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہجرت کر کے سرگودھا آ کر کے آباد تھے، 1948 وہیں ان کا انتقال ہوا، جس کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا، اور ان کا لقب تھا فاتح قادیان۔ فاتح قادیان مرزائیت کی جو دھجیاں اکھیڑی ہیں وہ سب سے بڑا ان کا کردار تھا۔ یہ کہتے ہیں انگریزوں نے جو پشاور سے پائپ کیا کہتے ہیں ریلوے لائن بچھائی تھی، وہ آخری اسٹاپ بامبے ہوتا تھا۔ ایک بڑی داستان ہے اس کی، کیوں اس نے ایسا کیا وہ الگ سی بات ہے۔ تو بامبے پہنچنے سے تقریباً 100-150 کلومیٹر وہ بڑی عجیب سی لائن ہے، وہ اوپر پہاڑی پر جاتی ہے، اگر ذرا سا ہو تو ٹرین واپس لوٹ آئے، اوپر جاتی ہے، اور اوپر چڑھنے کے بعد سیدھے اتنا ہی نیچے اترتی ہے۔ تو وہاں گاڑی رک جاتی ہے اور ڈبل انجن ایک آگے اور ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، اگلا کھینچتا ہے پچھلا دھکے دیتا ہے۔ اب تو شاید نہ ہو چونکہ الیکٹرک ہو گئی، لیکن ابھی میں نے دیکھا تھا۔ تو مولانا مرسلی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دیکھ چکے تھے، کہتے ہیں جیسے دیکھو بامبے پہنچنے کے پہلے پہاڑی پر ٹرین چلتی ہے تو 2 انجن، ایک آگے ہوتا ہے دوسرا پیچھے۔ کہتے یہی مثال دعاؤں کی ہے، ہاں دعاؤں کی ہے۔ دعا کے پہلے بھی ایک انجن لگا دو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کی کا درود السلام، اور پھر پیچھے ایک انجن لگا دو، دعا کے بعد پڑھ لو، تاکہ ایک کھینچتی جائے اور دوسری دھکے دی جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس کی تفسیر بتاتے تھے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، لیکن تمہارے عمل صالح اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو عمل صالح سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ رب العالمین نیک اعمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر ایسی دعائیں ہیں تو آپ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مخصوص دعا نماز کے باہر ہے، آپ کچھ دعا بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود السلام پہلے اور اس کے بعد، تاکہ اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ قبولیت دعا کا چانس ہے۔ فرائض اور واجبات میں سے ضروری تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس طرح سے دعا مانگیں۔